السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ الصافات کی آیت نمبر 27 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف پوچھتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر بیان ہو رہا ہے مشرکوں کا، بدعتیوں کا، مجرموں کا، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں فرمایا ہے کہ ان ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو جو ہے جہنم کے رستوں پر چلاؤ اور ان کو ٹھہراؤ، ذرا ان سے سوال کیے جائیں۔ تو ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے سے متوجہ ہوں گے، مخاطب ہوں گے سوال جواب کرتے ہوئے، اور یہ سوال جواب بتایا تھا کہ ایک دوسرے پر بہتان بازی کے، الزام تراشی کے، اپنے اپنے جرائم کو دوسروں کے سر پہ تھوپنے کے، جو کہ مجرموں کا انداز ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت میں۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تو چیلے چمچے مرید پیچھے چلنے والے کہیں گے اپنے بڑوں کو، پیشواؤں کو، کہ تم ہمیں آتے تھے دائیں طرف سے۔ دائیں طرف سے آنا مانی یا بڑے خیر خواہ بن کے، یا بڑی قوت طاقت اور زور کے ساتھ، یا قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو سچا بتاتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو بلکہ ان کے پیر و مرشد کہیں گے بلکہ تم خود ہی بے ایمان تھے، خود ہی تم ایمان نہیں لاتے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی غلبہ زور نہ تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، چاہتے تھے حدوں سے بڑھنا، چاہتے تھے بے ایمانیاں اور روگردانیاں کرنا، تم خود ہی یہ چیزیں چاہتے تھے، اس لیے تم یہ کام کرتے رہے۔ فحق علینا قول ربنا، پس ثابت ہوگی ہم پر ہمارے رب کی بات، یعنی جہنم میں جانے کی۔ انا لذائقون، بے شک ہم سبھی لذائقون، یقیناً مزہ چکھنے والے ہیں جہنم کا، یعنی فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تم کو گمراہ کیا، بے شک ہم تھے ہی گمراہ، یعنی ہم خود بھی گمراہ تھے، اور ظاہری بات ہے گمراہ جو ہے دوسروں کو گمراہ ہی کرے گا۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس وہ اس دن عذاب میں جو ہے سبھی شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، کہ ان کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، جو بھی مجرم ہو، کسی بھی قوم، قبیلے، رنگ و نسل کا کیوں نہ ہو، جو بھی جرم کر کے آتا ہے اس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو، یستکبرون، تو آگے سے انکار کرتے، تکبر کرتے، اکڑتے۔ ویقولون، اور کہتے، انا لتارکو آلہتنا، کہ ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبود و الہوں کو، لشاعر مجنون، ایسے شاعر کے لیے جو دیوانہ مجنون ہے، یعنی مقصد ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طعن و تشنیع کرنا، کہ آپ کے کہنے پر کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ اور یہی اصل تکبر ہے کہ آدمی حق بات کو ٹھکرائے، حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہی اصل سب سے بڑا تکبر کا انداز ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، فرماتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے تھے، اور جو کچھ آپ کی دعوت تھی حق اور سچ تھی، اور آپ نے تصدیق کی رسولوں کی، یعنی آپ کا آنا ہی رسولوں کی تصدیق تھا، اور پھر آپ کی تعلیمات بھی سابقہ انبیاء کی لائی ہوئی شریعتوں کی تصدیق اور کو سچ بتانے والی تھی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک یقیناً ضرور تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم کو بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جاتا مگر اسی کا جو تم کر رہے ہو، تمہارے عملوں ہی کا تم کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم
فی سرر متقابلین فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون إلا عباد الله المخلصين سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے اولئک لهم رزق معلوم ان کے لیے ہے رزق روزی معلوم شدہ مقرر شدہ جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے فواکہ پھل ہیں طرح طرح کے وہم مکرمون اور وہ بڑے وہاں پر معزز ہوں گے عزت و تکریم میں ہوں گے فی جنات النعیم نعمت و بری جنت میں ہوں گے علی سرر متقابلین سرر جمع سریر کی اور سریر کے معنی تختوں پر ہوں گے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے یطاف علیہم ان پر پھرائے جائیں گے بکأس جام من معین یعنی کہ صاف بہتی ہوئی شراب کے صاف شفاف اور بہتی شراب کے جام ان پر پھیرائے جائیں گے بیضاء جو سفید ہوگی لذۃ للشاربین پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی لا فیہا غول نہ اس میں کوئی سردرد ہوگا ولا هم عنها ينزفون اور نہ ہی وہ اس سے کوئی بے ہوش ہوں گے مدہوش ہوں گے وعندهم قاصرات الطرف عین اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف قاصرات جمع قاصرہ کی اور قاصرہ کے معنی یعنی کہ نیچے رکھنے والی طرف یعنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی ان کے پاس حوریں عین جو بڑی بڑی آنکھوں والی کأنہن بیض مکنون وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ چھپے ہوئے انڈے تھے سورۃ صافات کی آیت نمبر 40 سے 49 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں سے یعنی سابقہ آیتوں میں جو ذکر ہوا مجرموں کا اور مجرموں کے جو وہاں پر ان کے لیے سزائیں ہوں گی ان کے لیے جو عذاب ہوں گے اور ان کے جو جرائم ہوں گے ان کا بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے تمہارے اعمال ہی کا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس طرح کہ قرآن کا ہمیشہ سے انداز ہے کہ اگر ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے مجرموں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی نیک متقیوں کا ذکر بھی کرتا ہے تاکہ دونوں کا موازنہ ہو اگر ایک طرف جہنم کا ذکر کرتا ہے تو دوسری طرف جنت کا ذکر بھی کرتا ہے تاکہ پڑھنے والا سننے والا دونوں میں موازنہ کر کے کمپیئر کر کے دیکھے کہ اس نے کس گروہ کے ساتھ چلنا ہے اور کس راستے کو اپنانا ہے تمہیں الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے مراد یعنی جن بندوں کو اللہ نے یعنی کہ ابلیس کی شیطان کے پیچھے چلنے سے بچا لیا اور جن کو اپنی عبادت نیکی تقوی کے لیے اللہ نے چن لیا تو یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل ہدایت پانے کی تقوی نیکی کے قابل ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ادب و احترام کرنے والے آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے والے آپ کے حکموں کی اطاعت کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے تقوی کے لیے ان کا امتحان لے لیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے خالص کرتا ہے چنتا ہے لیکن چاہنے کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ کو اندھے کی لاٹھی نہیں بلکہ وہ بندوں کو دیکھ کر کہ کون ہے کہ جو اس چیز کے لائق ہے اس قابل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے اور کون ہے جو اس کا نالائق ہے اور اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو تقوی پرہیزگاری اور اس چیز کے لیے چنا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محروم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو خالص کیے ہوئے بندے ہیں ہاں خالص کیے ہوئے بندوں پر شیطان کا وار نہیں چلتا شیطان نے خود ہی کہا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں جس طرح فرمایا شیطان نے خود کہا تھا الا عبادک المخلصین سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے خود ہی کہا تھا کہ تیرے جو خالص کیے بندے ہیں ان پر میرا وار نہیں چلے گا
اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ شیطان سے کس طرح محفوظ رہیں گے۔ سورۃ النحل میں، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو بندے ہیں، میرے بندوں سے مراد توحید ایمان پر چلنے والے، ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ اور اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ کا فرمان انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ سلطان کا، اپنے شیطان کا سلطان، اس کا غلبہ، اس کا زور کس پر نہیں چلتا؟ ہاں، شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو سچے ایمان والے، توحید پرست ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بڑی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو شیطان کے جال سے بچاتی ہیں، شیطان کے بہکاوے سے، گمراہی سے محفوظ رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تمہارے کہ جو میرے خالص کیے بندے ہیں وہ اس عذاب سے، ان شیطان کے شکنجوں سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے پھر کیا ہے؟ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہے، روزی ہے معلوم شدہ۔ اور معلوم شدہ کے معنی کہ وہ معلوم کہ جو اللہ نے جس کا علم اپنے پاس ہی رکھا ہے، اگرچہ اس کا ایک جھلک بندوں کو دی ہے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ ماتا ہے کہ اب اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے کہ جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی کے دل دماغ پر اس کا تصور آیا ہے۔ تو یہ وہ رزق جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، جس کے لیے رزق معلوم کا نام دیا ہے، کہ معلوم شدہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقرر شدہ ہے اور ان کو مل کے رہے گا، اور ان سے رکے گا نہیں کسی قیمت، اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی ختم نہ ہونے والا، اور یعنی کہ غیر متناہی ہوگا، کہ جس کی کوئی حد و حساب نہ ہو۔ تو یہ وہ رزق جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اپنے مخلص بندوں کے لیے۔ فواکہ وہم مکرمون، ہاں وہ رزق کیا ہے، اس رزق کے آگے تفصیل بیان ہوتی ہے، کچھ تفصیل ذکر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فواکہ، وہ ویسے تو فواکہ فاکہہ کی جمع ہے کہ جس کا معنی پھل ہوتا ہے، لیکن مراد اللہ عالم اس سے ہر طرح کی لذتیں، کیونکہ فاکہہ کا اصل معنی جو ہے کسی چیز سے لذت حاصل کرنا، فاکہہ یفقہ، اسی سے فواکہ ہے، کیونکہ عام طور پر پھلوں سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔ تو فواکہ، ان کے لیے فواکہ ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، اور ویسے بھی ہر طرح کی جو پر لذت چیزیں ان کو، ان کے جو جس کی تمنا کریں گے یا جو بھی ہو سکتی ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی لذتیں وہاں پر حاصل ہوں گی، اور وہاں پر کھانے پینے کے لحاظ سے جو بھی تمنا کریں گے، جس طرح کی بھی کو، یعنی کہ ان کے دل میں آئے گی چیز، اور وہ بھوک مٹانے کے لیے یا پیاس مٹانے کے لیے نہیں ہوگی۔ جنت میں بھوک یا پیاس کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ، جس کا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا تو ان کو فرمایا کہ اس جنت میں رہتے ہوئے تمہیں نہ تو بھوک لگے گی اور نہ تم برہنہ ہوگے۔ تو جنت والوں کے نعمتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف لذت اور مزے لینے کے لیے ہوں گی، نہ کہ کسی کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تمہارے فواکہ، ان کے لیے فواکہ ہوں گے، یہ جسمانی لذتیں، اور جسمانی لذتوں کے ساتھ کیا ہے؟ روحانی لذتیں، وہم مکرمون، اور بڑے وہ عزت و تکریم میں ہوں گے، بڑے باعزت ہوں گے، کہ جس میں روحانی لذتیں ہیں۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ جب تک یہ دونوں لذتیں جمع نہ ہوں، اس وقت تک آدمی حقیقت میں لذت پاتا ہی نہیں ہے۔ آدمی دنیا کی نعمتیں تو بڑی اس کے پاس ہوں، ریل پیل ہو، لیکن لوگوں کے ہاں ذلیل و خوار ہو، لوگ اس کو گالیاں دیتے ہوں، اس پر طرح طرح کے الزام بہتان لگاتے ہوں، تو یہ اس کی ذہنی کوفت ہی اس کے لیے عذاب کافی ہے، جو اس کے لیے ساری نعمتوں کو، ساری لذتوں کو بھلانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر جسمانی لذتوں کے ساتھ ساتھ روحانی لذتیں بھی ہوں، تو اصل لذت یہ ہے، اصل نعمت یہ ہے۔ تو نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب جسمانی لذتوں کے ساتھ ساتھ روحانی لذتیں بھی ہوں۔ تو چنانچہ وہ ہم مکرمون، کہ وہ جنتوں میں بڑے عزت اور تکریم میں ہوں گے۔ وہ عزت اور تکریم بذات خود اللہ کی طرف سے بھی ان کو ملے گی، فرشتے بھی ان کو عزت و تکریم کر رہے ہوں گے، اور جنت والے خود بھی ایک دوسرے کی عزت و تکریم کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر کسی کو میلی نگاہ سے دیکھنا، کسی کے بارے میں دل میں کوئی کھٹک ہونا، کوئی خلش پیدا ہونا، کوئی کینہ بغض ہونا، اس طرح کی کوئی حسد بغض ہونا، ایسی چیزوں کا دور تک کوئی نام و نشان نہ ہوگا، بلکہ تمام اہل جنت آپ مانتے ہیں کہ ایسے ہوں گے جس طرح سبھی کا دل ایک ہی ہو، ایک ہی دل والے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام قولا من رب الرحیم، جیسا سورہ یاسین میں پڑھ کر آئے ہیں
کہ ان کو رب العالمین کی طرف سے سلام کہا جائے گا، فرشتے بھی ان کو سلام کہیں گے ہر طرف سے، اور جنت والے بھی ان کے لیے ان کو ہر طرف سے سلام۔ تو یہ وہ بڑی روحانی نعمت جنت کے اندر جنت والوں کے لیے، وہ مکرمون، اور وہ وہاں پر بڑے معزز ہوں گے، عزت و تکریم میں ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بری جنت میں ہوں گے، کھانے پینے کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتیں، جس میں اس کے باغات، اس کے محلات، اور اس کی طرح طرح کی وہ چیزیں کہ جو انسان کے تصور سے بالا تر ہیں۔ تو مقصد اس میں جنات النعیم، نعمتوں بری جنتیں، نعمتوں بھرے باغات، اور نعیم کا لفظ نعمتوں سے کہ وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، کوئی زحمت نہ ہوگی، وہ نعمتیں جو لازوال ہوں گی، جن کو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں گی، اور جو بڑھتی ہی چلی جائیں گی، جس میں اور لذت اور مزے ہی پیدا ہوتے جائیں گے، نہ وہ کبھی ختم ہوں گی، اور نہ ان کی لذتیں کبھی ختم ہوں گی، نہ کبھی وہاں پر انسان خود نکلے گا اور نہ اس کو نکالا جائے گا، اور نہ کبھی بلکہ اس کو جو کچھ ملا ہوگا اس سے ہٹ کر کو اور چیز کی تمنا ہی کرے گا، کیونکہ اس کو وہ کچھ مل چکا ہوگا کہ جو اس کے تصورات سے بہت بالا تر ہوگا۔ نہ وہاں پر کوئی بیماری ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی کسی طرح کی تکلیف سے دوچار ہو جائے، نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ بیماری میں انسان طرح طرح کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ وہ نعمتوں بری جنت فی جنات النعیم، نعمتوں بری جنتوں میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، ہاں ان کی تکریم، ان کی عزت، ان کی وہاں پر شاہانہ ٹھاٹ باٹ، اس کا ایک اللہ تعالیٰ جھلک پیش کرتا ہے۔ جنات النعیم کیا ہے؟ وہ نعمتوں بری جنت کیا ہے؟ علی سرر، وہ سریروں پر ہوں گے۔ سریر کہتے ہیں کسی تخت کو، بادشاہ کا، جو بادشاہ کے دنیا کے تخت ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو تخت دے گا، اور ایک ایک جنتی کے پاس اتنے اتنے تخت ہوں گے کہ جتنے بھی اس کے پاس اس کے ملنے والے، اس کے مہمان، اس کے دوست احباب، اس کے عزیز و اقارب آ جائیں گے، ان کے بٹھانے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی جگہ نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کے لیے الگ سے تخت ہوگا۔ علی سرر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، اور سبھی کا آمنے سامنے ہونا، تختوں پر بیٹھ کر، اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ جنت والوں کی مجلس محفل بھی کتنی بڑی ہوں گی۔ دنیا میں تو آدمی کے بیٹھنے کے سائز کے مطابق کرسی ہوتی ہے، اور وہ کرسیاں بھی بعض اوقات کم پڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو پھر آگے پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو لیکن جنت میں جنت والوں کی محفلیں اتنی بڑی، ان کی مجلسیں اتنی بڑی ہوں گی کہ جس میں تخت لگے ہوں گے، ہر بیٹھنے والے کے لیے الگ سے تخت ہوگا اس کا، اور اتنی بڑی محفل مجلس ہوگی کہ سبھی ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کسی کو دوسرے کے پیچھے بیٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ نوبت نہیں آئے گی۔ ایک تو اس میں یہ ظاہری معنی متقابلین کا کہ ایک دوسرے کے سامنے ہونا، جس میں جنت کی بڑی محفل و مجلسوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے تختوں کے باوجود ہر جنتی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، مد مقابل ہوں گے، چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو مانوی چیز ملتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے سامنے ہونا، ایک دوسرے کے مد مقابل ہونا، ایک چہرہ ایک دوسرے کے چہرے کے سامنے ہونے کے معنی ایک اور چیز وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو محبت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے جو پیار ہوگا، دلوں کی جو صفائی ہوگی، اور ان کے دلوں کے اندر جس انداز سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ خیر خواہیاں ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے وہ جنت، کہ نہ کہ وہ صرف جگہ کے لحاظ سے بلکہ دلوں کے لحاظ سے ان کے دل کس انداز سے ملے ہوں گے، کس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت پیار ہوگا کہ ایک دوسرے کو سامنے بیٹھ کر دیکھیں گے اور اپنی نظریں بھریں گے ان کو دیکھ کر، ان کی جو لذت حاصل ہوگی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور واقعی ہی جنت ہے ہی دار الطیبین ہے، پاکیزہ لوگوں کا گھر ہے، ان کی جگہ ہے کہ جہاں پر داخل ہی صرف وہ ہوں گے جن کے دل پاکیزہ ہیں، جن کے دل میں کس طرح کی کوئی بغض کینہ، جن کے دل کسی طرح کی اس طرح کی خلشوں سے، اس طرح کی علائشوں سے پاک ہوں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے کہ جو قلب سلیم لے کر آئیں گے، صاف ستھرا دل، اللہ کے حوالے سے بھی صاف ستھرا، بندوں کے حوالے سے بھی صاف ستھرا دل۔ ہاں، یہ وہ دل ہیں جو جنت میں جانے والوں کے ہیں۔ تو جس میں اس بات کی تلقین ہے
کہ انسان کو ضرورت ہے اپنے دل کو صاف کرنے کی۔ میں علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے کے، کہ نہ تو جگہ کی تنگی ہوگی، نہ محفل و مجلسوں کے اندر کوئی تنگی ہوگی کہ ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھنا پڑے، تختوں پر ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے مد مقابل ہونا، اور مزید یہ کہ ان کے دل کس انداز سے ملے ہوں گے، کس انداز سے دلوں میں محبتیں ہوں گی، کیا ان کے دلوں میں صفائی ہوگی کہ ہر کوئی دوسرے کے سامنے، کیونکہ دلوں کے اندر جب قدورتیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اگرچہ سامنے بیٹھے ہوں تب بھی چہرے پھرے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے، یطاف علیہم بکأس من معین، یطاف طواف سے، طواف کا معنی پھرایا جانا، کہ پھرائے جائیں گے ان پر، علیہم ان پر، اور پھیرنے والے کون ہوں گے اس کا ذکر دوسری آیتوں میں آتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، سورۃ الطور میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر ان کے غلام، ان کے نوجوان، ان کے نوکر خادم ان پر گھومے پھریں گے، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں لے کر، اور وہ غلام بھی کیسے ہوں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، جیسے وہ پوشیدہ موتی ہوں، موتی ہوں، پوشیدہ موتی، یعنی موتی جس قدر پوشیدہ ہوتا ہے اسی قدر اس کی چمک دمک زیادہ برقرار رہتی ہے۔ تو جس طرح پوشیدہ موتی ہوتے ہیں، یہ غلام بھی ان کے اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح، لؤلؤا منثورا، جس طرح سورۃ الدہر میں اللہ فرماتا ہے، اور سورۃ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان، یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ ان پر وہ بچے ان پر گھومے پھریں گے، وہ لڑکے گھومے پھریں گے کہ جو ہمیشہ اسی لڑکپن کی میں رہنے والے، باکواب اباریق، ان پر کوزے لے کر اور ان پر اپنے جام لے کر، کوزے لے کر اور سرائیاں لے کر، وکأس من معین، اور صاف سے شراب کے جو ہے جام لے کر ان کے پاس وہ آئیں گے، گھومیں گے پھریں گے ان پر، ان کی خواہشات کے مطابق، جب کوئی چاہے گا، جس طرح سے چاہے گا اور جتنی چاہے گا ان کو نعمتیں ان کے لیے ان کے پاس حاضر ہوں گی۔ وہ ان کے خادم نوکر یہ لڑکوں کی شکل میں جو موتیوں کی طرح ہے، یہ ان کے لیے یہ چیزیں لے کر حاضر ہوں گے، اور ان کے اوپر ان کے گھوم پھر رہے ہوں گے، تاکہ جنتی کو جب وہ تمنا کرے اس کی نعمت اس کے سامنے ہو۔ تو یہ ہے ان کی شاہانہ ٹھاٹ بار کا انداز، اور یہ ہے ان کے مکرمون ہونے کا ایک اس کی جھلک، کہ یطاف علیہم، پھرائے جائیں گے ان پر، بکأس، کاس کہتے ہیں ایسے جام کو کہ جو شراب سے بھرا ہو، شیشے کا جام جو شراب سے بھرا ہو اس کو کاس کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر وہ خالی ہو بغیر کسی شراب کے تو اس کو کاس کا نام نہیں دیا جاتا۔ عربی میں بھی ہمیں، اردو میں بھی ہم جام کا لفظ جو ہے اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جام کا لفظ ہوتا ہی ایسا، یعنی کہ گلاس ہے، شیشے کا پیالہ ہے کہ جو شراب سے بھرا ہو، تو اسی کو جام کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر وہ خالی ہو تو اس کو جام نہیں کہتے۔ تو فرماتے یطاف علیہم بکأس، ان پر جام پھیرائے جائیں گے، من معین، معین جو ہے وہ شراب کی صفت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، اور معین کا اصل لفظی معنی کس چیز کا، بہنا، کہ بہنے والی، اور بہنے سے مراد یعنی جنت کے اندر صرف شراب کوئی کی کوزوں مٹکوں میں نہیں ہوگی دنیا کی طرح بوتلوں میں صرف، بلکہ شراب کے نہریں ہوں گی، بلکہ شراب کے چشمے ہوں گے، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، جس طرح سورۃ محمد میں فرماتا ہے کہ نہریں ہوں گی خمر کی، شراب کی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کی لذت کے لیے۔ تو معین کا لفظی معنی بہنا ہے، تو یعنی کہ ان کے جو شراب ان کو پیش کی جائے گی، اور معین کے اندر بہنا بھی اور صاف شفاف ہونا بھی، دونوں معنی آتے ہیں، کہ صاف شفاف اور بہنے والے چشموں سے، بہنے والی نہروں سے، وہ فطری اور قدرتی شراب جو اللہ نے ان کے لیے بنائی پیدا کی ہوگی وہ ان کے لیے ہوگی، نہ کہ دنیا کی شرابوں کی طرح جو گلے سڑے پھلوں سے نکالی جاتی ہے، اور گلے سڑے پھلوں سے نکال کر بھی اس کو کن گندگیوں کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ شراب جو ہے اس کے اندر نشہ پیدا ہو، اس کے اندر مستی پیدا ہونے کے وہ سارے انداز ہوں، حتیٰ کہ وہ ایسی بدبودار، گندی، بدمزہ اور ایسی بد ذائقہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کو پینے والا بڑی مشکل سے پی رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پیتا ہے، کیونکہ اس کو پینے کے بعد اس کو نشہ چڑھتا ہے، اس کا دماغ پھرتا ہے، گٹر پہ پڑا ہوا سمجھتا ہے کہ وہ کسی تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو اس مقصد کو پانے کے لیے دنیا کے اندر یہ گندی، بیہودہ
اور بد ذائقہ، بدبودار اور غلاظتوں سے نکلی ہوئی شرابیں پی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کے لیے شراب پہ دے گا ان کو، لیکن وہ شراب کہ جو دنیا کی صرف شراب کے نام سے جانی جائے گی، شراب کے نام سے ہوگی، لیکن اس کی حقیقتیں بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اس لیے میں کہ وہ بکاس من معین شراب کے کاسوں میں جام ان کے اوپر پھیلائے جائیں گے کہ جو صاف ستھری ہوگی، بہتے چشموں سے نکالی گئی ہوگی، بیضاء اور سفید ہوگی۔ کسی بھی چیز کے جو کھانے پینے والی ہوتی ہے اس میں لذت ذائقے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو چیز ہے اس کا رنگ ہوتا ہے، کہ بعض کا رنگ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کا اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہی انسان کا یعنی کہ اس کے منہ میں ڈالیں ٹپکتی ہے، اس کا جو ہے وہ فوراً کھانے کو دل چاہتا ہے۔ رنگت ہی اس کی شکل و صورت ہی اس کی یعنی ظاہری منظر ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جنت کی شراب بھی جو بیضاء سفید ہوگی، اور کوئی شک نہیں کہ سفیدی اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے، اس کے اندر صفائی اور ستھرائی بھی ہے، اس کا صاف شفاف ہونا بھی ہے، یہ سارے معنی سفیدی کے اندر آ جاتے ہیں کہ بیضاء وہ سفید ہوگی کہ پینے والوں کے لیے مرغوب ہوگی، رنگ بھی اس کا ایسا مرغوب ہوگا کہ جو پینے والوں کے لیے ان کی لذت کا ذریعہ ہو، دنیا کی شرابوں کے برخلاف کہ جو عام طور پر بڑی یعنی کہ اپنے دیکھنے کے لحاظ سے رنگ کے لحاظ سے بڑی بد رنگ ہوتی ہیں، برا رنگ ہوتا ہے کہ دیکھ کر ہی ایک طرح کی کراہت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، اور پھر اس سے جو بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں، اور جس انداز سے اس کے اندر جو اس کے ذائقے کے اندر کڑواہٹ اور بدمزگی ہوتی ہے، تو اس کے برخلاف یہ شراب جو اللہ تعالیٰ جنت والوں کو دے گا وہ معین ہوگی، بہتے چشموں سے نکالی جائے گی، لی جائے گی، اور سفید ہوگی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، لذت کی ہوگی۔ ہاں، وہ شرابیں جو جنت میں انسان لوگوں کو ملیں گی وہ یہ نہیں کہ ان کی کسی ضرورت ہوگی پینے کے لحاظ سے، بلکہ صرف اور صرف لذت اور ذائقے کے لیے۔ تو جب لذت اور ذائقے کے لیے ان کو دی جائیں گی تو اسی لیے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ذائقہ پھر کس قدر عظیم ہوگا۔ جب مقصد ہی اس شراب کا صرف اور صرف لذت حاصل کرنا ہے تو اس شراب سے پھر لذت کے انداز کیسے ہوں گے؟ تو اسے مائک لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی ہی لذت کی ہوگی، لذیذ ہوگی۔ اور یہ بھی جنت کی نعمتوں کی جو نعیم کا اللہ نے بیان کیا ہے اسی نعیم کا ایک حصہ ہے۔ دنیا میں بدماشوں عیاشوں کی جب محفل مجلسیں جمتی ہیں تو وہاں پر شراب و کباب کے پھر دور چلتے ہیں، تو اگرچہ وہ بدکاری کے، بے حیائی کے، بےہودگی کے اور دنیا کی گندی بےہودہ گڑے سڑے پھلوں سے اور گندگیوں سے نکلی ہوئی شرابوں کے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے بھی آخر میں برے ہی ہوتے ہیں، لیکن جنت والوں کے لیے شرابیں بھی ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ لذت للشاربین، کہ پینے والوں کے لیے بڑی لذت کی ہوگی۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ دنیا کی شرابوں کے اندر جو خواصیں پائی جاتی ہیں وہ یہ بھی کہ پینے والا جو ہے پینے کے بعد اس کا جس انداز سے دماغ خراب ہوتا ہے، اس کے مزاج میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے دماغ چڑھتا ہے، عقل پھرتی ہے، اور جو اول فول منہ سے بکنا شروع ہوتا ہے، جو گالی بکواس زبان پر چڑھتی ہے، آتی ہے، اس کو بولتا ہے، اور پھر جو بدکاری بے حیاں اس حالت میں کرتا ہے کیونکہ عقل اس کی اڑی ہوتی ہے، نکلی ہوتی ہے، پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، تو ایسا خمار چڑھتا ہے کہ دل عقل پلٹ جاتی ہے۔ وہ انسان کی جو قیمتی ترین چیز ہے اس کے جسم کی عقل اس سے جاتی رہتی ہے۔ اس لیے اسلام اور دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین اور اسلام جو ہے اس کے سب سے اہم ترین مقاصد میں اس عقل کی حفاظت کرنا بھی ہے، اور اسی لیے ہر اس چیز کو حرام کیا کہ جو عقل کو خراب کرنے والی ہو، عقل کو برباد کرنے والی ہو۔ تو چنانچہ دنیا کی شرابوں کا تو یہ حال ہے، لیکن جنت کی شراب بھی کیا عقلوں کو پردہ ڈالے گی، عقلوں میں خمار چڑھے گا، اور کیا ایسی چیز ہوگی؟ اللہ نے پہلے فرمایا کہ وہ لذت للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے صرف لذت کی ہوگی، نہ تو عقلوں کو خمار چڑھے گا، نہ کوئی سر درد ہوگی، نہ کوئی پیٹ درد ہوگی، نہ الٹیاں آئیں گی، نہ کوئی بدبو اور اس طرح بد ذائقے ہوگے، بلکہ وہ صرف اور صرف لذت کے لیے ہوگی کہ پینے والوں کی لذت پہنچانے کے لیے۔ باقی ان کو عقلی طور پر جو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے جو نوازا ہوگا، اس سے بڑھ کر ان کو نعمتوں کا تصور ہی نہیں ہوگا کہ آدمی شراب جس طرح دنیا کی شرابیں پی کر دماغ چڑھتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو، حالانکہ ممکن ہے کسی گٹر پر پڑا ہو،
تو جنت کی شرابوں کا یہ حال نہیں، بلکہ اللہ نے جنت والوں کو پہلے ہی اتنے عزت و شرف سے نوازا ہوگا اور اتنے اونچے مقامات دیے ہوں گے کہ جس سے بڑھ کر ان کو کسی اور مقام کی تصور ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ شراب صرف اور صرف لذت کے لیے ہوگی، اس میں دنیا کی خرابیوں میں سے کسی طرح کی خرابی کا دور تک ہوئی اس طرح کی چیز نہ ہوگی۔ تو ماہ کہ لا فیہا غول، نہ تو اس میں کوئی خرابی ہوگی، سر درد کی، پیٹ درد کی، اس طرح کی خرابیاں جیسی، ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس کو پی کر وہ اس سے جو ہے مدہوش ہوں گے۔ اس طرح کی عقل جاتی رہتی ہے، آدمی پر نشہ چڑھتا ہے اور اس نشے کی حالت میں اس کی عقل جاتی رہتی ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، بلکہ ممکن ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کھا پی کر اور ان کے اندر ایک یعنی کہ لذت کا پیدا ہونا اور ان کی عقلوں کا ان چیزوں کا جو ہے اور دوبالا ہو جانا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، ہاں نعمتیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی تھی دنیا کے اندر بھی، عیاش و بدماشوں کی جو محفلیں چلتی ہیں وہاں پر شراب کے ساتھ شباب ہوتا ہے۔ شباب سے مراد یعنی نوجوان عورتیں اگرچہ بدکاری، بے حیائی کے لیے لائی جاتی ہیں، اور بلکہ بعض اوقات ایک دوسرے کے قتل اور ایک دوسرے کے مرنے مارنے کے بھی سبب بنتی ہیں، اور جو ان کے اندر غلاظتی ہوتی ہے۔ تو جنت کی ان محفلوں کو اللہ نے جو ذکر کیا ہے، تو ان محفلوں کے اندر شرابیں بھی چلیں گی، اور ان میں جنت والوں کے لیے، ہر جنتی کے لیے الگ سے ان کی وہ بیویاں بھی ہوں گی جن کے اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کی ہے، وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس ہوں گے قاصرات الطرف۔ اللہ نے ان بیویوں کی خوبی ہی سب سے پہلے یہ بیان کی ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی، دنیا کی فاحشہ، بدکار اور بے حیا عورتوں کے ان کے برخلاف، کہ جو ہر ایک کا جو ہے وہ یعنی کہ اس کی لذت کا ذریعہ بنتی ہیں، ہر ایک کی جو ہے وہ اس کے بستر کا گرم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایسی بدماش اور بدکار بے حیا عورتوں کے بجائے جنت کی عورتیں کہ جو ہر جنتی کے لیے ہی خاص ہوں گی، اور نہ کہ صرف وہ خاص ان کے لیے ہوں گی بلکہ وہ خود عورتیں بھی ایسی ہوں گی کہ جن کی نگاہیں دوسرے کی طرف اٹھیں گی نہیں۔ عندہم قاصرات، ان کے پاس ہوں گی قاصرات، قاصرات جمع قاصرہ کی، قاصرہ کی معنی کہ نگاہ کو نیچے رکھنے والی، نگاہ کو محدود کرنے والی، نگاہ کو جو ہے محفوظ کرنے والی، اور طرف کے معنی نگاہیں، نگاہوں کو محفوظ کرنے والی، نگاہوں کو نیچے رکھنے والی، ان کے پاس بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، عین، جن حوروں کے اللہ نے صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ عین ہیں، اور عین جمع ہے عینہ کی، اور عینہ کیا ہے؟ عینہ کا معنی کہ ایسی خوبصورت عورت کہ جو بہت زیادہ سفید ہو اور جس کی آنکھیں بہت موٹی ہوں، اور ان موٹی آنکھوں میں بھی اس کا جو کالا حصہ ہے بہت زیادہ کالا ہو اور جو سفید حصہ بہت زیادہ سفید ہو، تو اس کو عین کہا جاتا ہے۔ تو عین کا لفظ ویسے تو عین سے ہے، آنکھوں سے، کہ جیسے وہ حوریں ہیں ہی آنکھیں ہی، اور کوئی شک نہیں کہ موٹی آنکھوں کا موٹی ہونا، خوبصورت ہونا عورت کے اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی ایک نشانی ہے، اس کی دلیل ہے۔ تو جنت کی لذتوں کی تکمیل کے لیے اس کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جو جنت والوں کو دے گا، ان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیویاں دے گا کہ جو صرف جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے کہ وہ قاصرات الطرف بلکہ عین ہے، اور روحانی لحاظ سے کیا ہے، وہ قاصرات الطرف ہے، کہ اپنے اخلاق و کردار کے روحانی لحاظ سے اپنی نگاہیں اپنے خامدوں پر صرف رکھنے والی، خامدوں سے ہٹ کر کسی اور کو نہ دیکھنے والی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے، عین، کہ بڑی ہی وہ موٹی آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون۔ پھر ان کی رنگت کا بیان کیا کہ ان کی رنگت کیسی ہوگی، کأنہن، جیسے کہ وہ ہوں، بیض کہتے انڈے کو، اور مکنون وہ انڈا جو چھپا کے رکھا ہو۔ انڈے کے حوالے سے ویسے تو انڈے مختلف جانوروں پرندوں وغیرہ کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک انڈا ہے شتر مرغ کا۔ شتر مرغ کے انڈے کی یہ خوبی ہے کہ وہ صرف سفید نہیں ہوتا بلکہ اس کے سفیدی کے ساتھ ساتھ ہلکا سا اس میں زردی مائل ہوتا ہے، اور اس کے اندر زردی کا یہ رنگ جو ہے اس کی خوبصورتی کا پہلو ہوتا ہے، لیکن یہ زرد رنگ جو ہے بالکل ہلکا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جو معمولی روشنی دھوپ کے ساتھ ہی اڑ جائے۔ اس لیے کیا کرتا ہے، شتر مرغ کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ شتر مرغ جو یعنی کہ اس کی جو یعنی کہ فیمیل ہے جب انڈا دیتی ہے تو اس کو اپنے پروں کے نیچے یا پروں وغیرہ کے نیچے ان چیزوں کے نیچے چھپا لیتی ہے تاکہ انڈے کی خوبصورتی متاثر نہ ہو اور اس کی رنگت جو ہے وہ روشنی اور دھوپ کے ساتھ اڑ نہ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کأنہن بیض مکنون، جیسے کہ وہ انڈے ہو چھپے ہوئے انڈوں کی طرح، اور اس میں ان حوروں کی خوبصورتی کا، ان کی رنگت کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں تو بہت بڑی موٹی ہیں لیکن ان کی رنگت کیسی ہے؟ ان کی رنگت یہ کہ جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں، کہ جن انڈوں کے اندر ہلکی سی زردی یا ہلکی سی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے کہ جس سے ان کی خوبصورتی، اس کا رنگ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور بیض مکنون کا معنی بعض علماء نے یہ بھی کیا ہے، بلکہ ایک روایت کے لحاظ سے بھی، جس روایت میں اگرچہ ضعف ہے، کمزوری ہے، کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیض مکنون کا معنی آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ فرمایا کہ بیض مکنون سے مراد انڈے کے جو اس کا خول ہوتا ہے اس کے نیچے جو جھلی ہوتی ہے، خول کے نیچے جو جھلی ہوتی ہے بلکہ بہت ہلکی سی اور بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کی نزاکت کو، ان کی نرمی کو بیان کرتے ہوئے اس سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے انڈے کی جھلی بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، ایسی بڑی نرم و نازک وہ حوریں ہوں گی۔ اور یہ معنی بھی حوروں کے لحاظ سے واقعی ہی صحیح ہے، ان کا صاف شفاف ہونا، ان کا نرم و نازک ہونا، اس کا دوسری احادیث میں بھی بیان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت والوں کے لیے ایسی حوریں بھی ہوں گی کہ جن کی ہڈیوں کا مخ جو ہے، ہڈیوں کا مغز جو ہے وہ 70 ان کے جو ان کے کپڑے ہوں گے ان کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ تو اس سے ان حوروں کی شفافیت اور ان کی نزاکت اور ان چیزوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف بھی ہو، تب بھی اس کی تائید ہوتی ہے دوسری احادیث سے اور اس طرح کی آیات سے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ انہن بیض مکنون، کہ جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں، کہ ان کی نزاکت کے لحاظ سے وہ باریک جھلی کی طرح، یا اپنی رنگت کے لحاظ سے جس ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہے جنت والوں کی نعمتیں کہ جو ہر لحاظ سے ہے، عزت و تکریم کے لحاظ سے بھی روحانی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، جنت والوں کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی ان کا کیا تکریم ہوگی، اور اسی طرح ان کے لیے جسمانی نعمتیں بھی، روحانی نعمتیں بھی، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، رہنے سہنے کے لحاظ سے، باتیں سننے کے لحاظ سے، اور ہر طرح کی جو انسان تصور کر سکتا ہو جن نعمتوں کا، جنت کی نعمتیں ان تصورات سے بھی بالا تر ہیں کہ ان کے لیے عندہم قاصرات الطرف عین، کہ ان کے لیے ان کے پاس ہوں گی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں، کأنہن بیض مکنون، جیسے کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں یا انڈے کی جھلی ہو جو چھپی ہوتی ہے، ان کی نرمی اور نزاکت کا یہ حال اور ان کی خوبصورتی کا یہ انداز۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص خالص کیے ہوئے بندے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے رزق ہوگا معلوم شدہ، مقرر شدہ، فواکہ، پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور بڑے وہاں پر معزز ہوں گے، عزت و تکریم میں ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں بری جنت میں ہوں گے، علی سرر، تختوں پر ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کے، یطاف علیہم، ان پر پھرائے جائیں گے، بکأس، ایسے جام، من معین، جو بہتی شراب کے ہوں گے، صاف ستھری بہتی شراب کے، بیضاء، جو سفید ہوگی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی لذت کے اور لذیذ ہوگی، لا فیہا غول، نہ تو اس میں کوئی سردردی ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس سے وہ مدہوش ہوں گے، وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں، کأنہن بیض مکنون، جیسے کہ وہ انڈے ہوں چھپے ہوئے۔ بارک اللہ فیکم۔